رزق اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اس کا رزق، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کے تعلق سے اللہ کی سنت کیا ہے اور رزق کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اگرچہ بنی اسرائیل جس طرح کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے، بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کے کردار پر، ان کے اعمال پر، اور مختلف جو پہلو ہیں ان کے کردار کے اس کے اوپر۔ لیکن یہ جو حصہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا، جس میں آیت نمبر 30 اور 31 موجود ہیں، یہ حصہ اس میں اسلام کے سماجی اور معاشرتی نظام کے بنیادی اصول دیے گئے ہیں۔ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول آپ کہہ لیجئے کہ جس میں معاشرت اور سماج کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے بنیادی اصول یہاں پہ اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ ان بنیادی اصولوں میں ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کسی ریاست کی بات کرتے ہیں، کسی انفرادی اور اجتماعی معاملات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے جو اہم معاملہ ہے ایک، وہ ہے رزق کا معاملہ۔ اور رزق کے معاملے میں انسان ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، اور اس کی فکر مندی کو قرآن نے بھی جگہ جگہ پہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر جگہ پہ ایڈریس کیا ہے۔ اور جہاں کہیں مختلف قسم کے اللہ کی عنایات کا ذکر ہو، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا کا ذکر ہو، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ رزق کی بات جو ہے وہ ضرور کر دی جاتی ہے۔ تقوی کی بات ہو تو کہہ دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، زندگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بنیادی اور ترجیحی نقطے پر اپنی مینج کر لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رزق سے محروم رہ جائے گا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہوں سے عطا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان میں